باقی کسی مخلوق میں ایسا نہیں، عکس کیسے ہے؟ تقاضا تو اسی وجہ سے اس کا مقام بلند ہے، وہ عکس ہوگا تو یہ انسان بلند ہوگا، بلندیوں سے بھی بلند تر ہوگا، بلندیوں سے بھی بلند تر ہوگا۔ اس کا مقام وہاں ہے جہاں کسی مخلوق کا نہیں، اونچا مقام۔ اس لیے کہ اللہ کی صفات کی عکس کی جھلکیاں اس کے اندر نظر آتی ہیں، اور تقاضا بھی یہی ہے کہ ان جھلکیوں کو یہ ظاہر کرے، ان سے کام لے۔ اللہ ساری مخلوق کو کھلانے والے ہیں، انسان سے تقاضا ہے تو بھی میری مخلوق کو کھلانے والا بن۔ اللہ ساری مخلوق کو پلانے والے ہیں، انسان سے بھی تقاضا یہ ہے میری مخلوق کو پلانے والا بن۔ اللہ ساری مخلوق کو پہنانے والے بن، انسان سے تقاضا ہے میری مخلوق کو پہنانے والا بن۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کی عزت اور حرمت کی حفاظت کس انداز سے سمجھاتے ہیں کہ انسان کو ذرہ برابر کوئی نقصان پہنچائے گا تو قانون رکھ دیا کہ تیار ہو جاؤ، تو نے کوئی معمولی کام نہیں کیا۔ تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن حکیم میں اس آیت کو نقل کیا، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن۔ انسان کی باڈی پارٹ کے ایک ایک جز کا تذکرہ کر کے فرمایا نہیں اگر تو نے کسی کی جان لی تو پھر تیار ہو جا، تیری جان محفوظ نہیں، تو نے میرے بندے کی جان لی۔ تو نے کسی کی آنکھ کا نقصان کیا، تیری آنکھ کا نقصان ہوگا۔ کسی کے دانت کا نقصان کیا، تیرے دانت کا نقصان ہوگا۔ تو نے کسی کے کان کا نقصان کیا، تیرے کان کا نقصان۔ ایک ایک چیز کو برابر 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 بیان کر کے فرمایا کہ یہ ہے انسان کی قدر و منزلت میرے نزدیک اللہ تعالیٰ۔ باقی مخلوق سے کتنا مختلف معاملہ ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے حلال جانوروں کو روزانہ چھری پھیرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، یہ معاملہ آپ کسی انسان کے ساتھ نہیں کر سکتے، کسی انسان کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو قرآن حکیم نے جتنی بڑی سزا اس معاملے پر فرمائی ہے، آپ پورا قرآن حکیم مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اتنی بڑی سزا کسی گناہ کی نہیں، کسی گناہ کی نہیں۔ مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا عظیما۔ اس آیت کے پڑھتے ہوئے انسان ہل جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس انداز سے، اس زوردار انداز سے اللہ تعالیٰ نے سزا بتائی کہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل کرے، فرمایا جزاؤہ جہنم، یہ دوزخ میں جائے گا، خالدن فیہا، تا دیر دوزخ میں پڑا ہی رہے گا، پڑا ہی رہے گا۔ غضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غصہ، ولعنہ، اللہ کی اس پر لعنت، وعد لہم عذابا عظیما۔ ذرا قرآن حکیم کا انداز دیکھیں، بڑے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ کتنی قدر و منزلت ہے ایک مومن کی جان کی اللہ کے نزدیک، اور کتنی قدر و منزل ہے ایک انسان کی جان کی اللہ کے نزدیک۔ فرمایا جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی بخشی یعنی حفاظت کی، فرمایا اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے جن کمالات سے اس انسان کو نوازا ہے وہ کمالات دوسری مخلوق میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ دیکھیں انسان موجد ہے، موجد، بنانے والا، اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ موجد ہے، اللہ صانع ہے، اللہ تخلیق کرتا ہے۔ انسان بھی کسی نہ کسی صورت میں یہی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جبرائیل، اسرافیل، عزرائیل، پورے فرشتوں، پورے جنات اور پوری ساری مخلوق کی ایک تخلیق بھی آپ کو نہیں ملے گی، لیکن انسان کی تخلیقات کا عالم کیا ہے، آج تک کیا کچھ تخلیق کر چکا ہے، کیا کچھ ترقی کر چکا ہے، کیا کچھ بنا چکا ہے، اور آئندہ کیا کچھ اس انسان کے ہاتھوں سے اللہ بنوا دیں گے۔ فرشتے آج تک ایک سموسہ نہیں پکا سکے، پکایا انہوں نے۔ جنات نے آج تک کوئی گڈھیریوں کی ریڑھی لگائی ہے، کاٹ کے گنے کاٹ کے۔ انسان ہے کہ کھانے پینے کی اتنی ڈشیں اس نے ایجاد کر دی ہیں کہ جب بوفے لگتے ہیں تو انسان دیکھتا ہے ادھر سے لے کے وہ سینکڑوں ڈشیں لگی ہوئی ہیں۔ چڑیا اس وقت بھی وہی خوراک کھاتی تھی، آج بھی وہی، کبوتر آج بھی وہی، کوئل آج بھی وہی، جانور آج بھی وہی چارہ اور وہی ساری چیزیں، اور انسان ہے کہ اس کی ڈشز کے نام گنتے گنتے زبان تھک جاتی ہے، زبان تھک جاتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کو جب انگریز نے گرفتار کیا
اور گرفتار کرنے کے بعد جب خوراک کا مرحلہ آیا تو اس کے کک نے، اس کے باورچی نے، خانسامے نے اس کو مشورہ دیا کہ انگریز آپ سے پوچھے گا کیا کیا چیز آپ کے لیے ہونی چاہیے، تو کہنے لگا چنے کی دال کہہ دینا، اگر چنے کی دال مل جائے گی جیل کے اندر تو میں تمہارے لیے چنے کی دال سے 100 ڈش تیار کر سکتا ہوں، چنے کی دال سے۔ آپ اندازہ کریں کتنا ماہر ترین باورچی اور خانسامہ ہوگا، کک ہوگا۔ تو اب مہارت دیکھیں انسان کی، کہ انسان اس طرح نہیں چکتا کہ جس طرح پرندہ جو ایک ایک دانہ ایک ایک دانہ، یہ تو سارے دانوں کو اٹھا کے، انگور کو اٹھا کے، سیب کو کاٹ کے، کیلے کو کاٹ کے ایسا فروٹ چاٹ بناتا ہے، بھلا کسی اور مخلوق نے بھی فروٹ چاٹ بنایا ہے؟ تو ایجادات دیکھیں اس کی، ہر فیلڈ کے اندر، سائنسی میدان کے اندر دیکھیں، ضروریات کے میدان کے اندر دیکھیں، کسی نے کوئی فریج بنائی، کوئی کمپیوٹر بنایا، کوئی موبائل بنایا، کوئی اڑنے والے طیارے، پرندوں سے، پرندے پروں سے اڑتے ہیں اپنے وجود کو لے کے، انسان سینکڑوں ٹن وزن لے کے خود بھی اڑتا ہے اور ہزاروں کو ساتھ بھی لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ کمال ہے انسان کا، اور یہ کمال رکا نہیں ہے، آگے جاری رہے گا، آگے جاری رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا مرتبہ اور مقام انسان کے لیے، کہ انسان کو اس لیے دیا کہ ساتھ کام دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ کام دیا ہے۔ انسان کا مقام اس کے کام کی وجہ سے ہے، اس کا کام اللہ تعالیٰ نے خود بتایا اور خود منتخب فرمایا، خود رہنمائی فرمائی۔ اگر وہ کام اس میں موجود ہے تو پھر اس کی مثال دوسری مخلوق میں موجود نہیں ہے۔ لیکن خطرہ یہ ہے کہ اگر اس کام کو اس نے چھوڑ دیا تو پھر مقام سے ایسے گرے گا جیسے لاکھوں میل کی بلندیوں سے کوئی چیز زمین پر آ کے گرے تو ٹکڑے ٹکڑے اور پاش پاش ہو جائے۔ جب یہ گرتا ہے تو پھر اس سے زیادہ گری ہوئی اور مخلوق کوئی نہیں ہوتی۔ اس وقت اللہ کہتے ہیں یہ وہ انسان ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ اولئک کالانعام، اب یہ انسان نہیں، انعام ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، انعام نہیں، انعام کہنا بھی انعام کی توہین ہے۔ بل ہم اضل، یہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہے، یہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ گویا اگر انسانیت موجود ہو اس کے اندر تو یہ کائنات کا دلہا ہے، اور اگر انسانیت مر جائے تو پھر ہاتھ موجود ہوں، پاؤں موجود ہوں، آنکھیں موجود ہوں، کان موجود ہو، دل موجود ہو، دماغ موجود ہو، یہ دیکھنے میں دو ٹانگوں پر چلنے والا انسان کسی کو نظر آئے گا، لیکن اللہ کے نزدیک اس سے بدتر حیوان کوئی نہیں ہوگا اگر اس میں انسانیت نہیں ہوگی۔ تو گویا انسان کا مرتبہ اور مقام انسانیت کے زندہ رہنے سے ہے، انسانیت کے قائم رہنے سے ہے۔ اگر قائم رہی تو پھر بلندیوں سے بھی بلند تر ہے مرتبہ انسان کا، اور اگر یہ چیز نہ رہی تو پھر ساری کی ساری مخلوقات سے بدتر انسان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انسانیت والا انسان بنائے اور عظمت والا انسان بنائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔